کبھی یہ شیریں کے گھر ملا ہے، کبھی یہ راہب کے گھر۔ یہ وہ عباس کہ جس کو بچپن سے یہی ہر جگہ پہ روکا گیا، کہا گیا عباس تم کو کربلا کے لیے مانگا گیا ہے، عباس تم کو کربلا کے لیے مانگا گیا ہے۔ کہتے ہیں آخری وصیت بھی جب امیر المومنین کی تھی، چلے آقا عباس کی خدمت میں چلتے ہیں، مولا عباس کی خدمت میں چلتے ہیں۔ کہتے ہیں آخری وصیت بھی جو تھی مولا امیر کائنات کی، جس وقت امام حسین کے ہاتھوں پر جناب عباس کا ہاتھ رکھا تھا، کہتے ہیں مولا علی نے ایک حسرت بھری نگاہ سے ایک طائرانہ نگاہ کی تھی عباس کی طرف۔ اے عباس میں نے تجھ کو اسی حسین کے لیے مانگا ہے، اے عباس میں کربلا میں نہ ہوں، عباس میری طرف سے میرے حسین کی تم مدد کرنا۔ کہتے مولا عباس کی آنکھوں میں اشک تھا۔ کہا اے میرے بابا، آپ نے جو کہا سر تسلیم ہے، کبھی عباس سے آپ کو کوئی شکایت نہ ملے گی۔ کہتے مولا عباس ہے کہ دھیرے دھیرے جیسے بڑے ہوتے جاتے ہیں، کہتے نقل کیا جاتا ہے کہ شہزادے عباس ہیں، مولا امیر کائنات کی بہرحال شہادت ہو چکی ہے، جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت ہو چکی ہے۔ کہتے مدینے میں جناب عباس کا سن ابھی چھوٹا ہے، اور امام حسن امام حسین کے ساتھ بہرحال کہتے مدینے میں ایک جگہ پہ ایک گلی کے کنارے سے گزرتے ہیں، ایک کوچے کے پاس سے اکثر جب وہاں سے امام حسن حسین گزرا کرتے تھے، کہتے تھے ہمیشہ امام حسن امام حسین گریہ فرمایا کرتے تھے، امام حسن امام حسین ہمیشہ گریہ فرمایا کرتے تھے جب اس جگہ سے گزرا کرتے تھے۔ کہتے جناب عباس اکثر دیکھا کرتے تھے، اور ایک دن بہرحال آپ نے سوال کر لیا، پوچھ لیا، بڑی جرأت کر کے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کو جوڑ کر کھڑے ہو گئے، آقا میں یہاں سے اس وقت تک نہ اٹھوں گا جب تک آپ یہ نہ بتائیں گے کہ آپ اس جگہ پر جب پہنچتے ہیں پھوٹ پھوٹ کے کیوں رونے لگتے ہیں۔ آپ پھوٹ پھوٹ کے یہاں پہ کیوں رونے لگتے ہیں؟ یہ کون سی ایسی جگہ ہے جو آپ کے دل پر کلیجے پہ خنجر چل جاتا ہے؟ یہ کون سی جگہ ہے جہاں آپ دیکھ کر تڑپ جایا کرتے ہیں؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کہتے ہیں ایک دن ایسے ہی ہاتھوں کو جوڑ کر بیٹھ گئے، آقا یہ غلام نہ اٹھے گا جب تک کہ آپ یہ نہ بتا دے کہ آپ یہاں پر پہنچ کے کیوں گریہ فرماتے ہیں۔ کہتے ہیں روایات کے فقرے نقل کیے جاتے ہیں، ایک مرتبہ امام حسن فرماتے غازی اے میرے عباس تو اس وقت نہ تھا، جانتا یہ کون سی جگہ ہے؟ یہ وہی جگہ ہے جہاں ہماری اماں زہرا کی بہترامی کی گئی ہے، یہی وہ جگہ جہاں میری ماں تڑپتی رہی ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کہتے غازی مچل جاتے تھے۔ کہتے وہ وقت بھی آیا کہ امام حسن کی بھی شہادت ہو چکی، بعد شہادت جس وقت امام حسن کے جنازے پہ تیر برسائے گئے، کہتے غازی کو غیظ آ گیا ہے، شمشیر کو نیام سے باہر نکالا۔ کہتے امام حسین نے دستہ شمشیر پر ہاتھ رکھا، عباس شمشیر کو رکھ لو، کربلا بھی دور ہے، ابھی کربلا نہیں آئی ہے۔ کہتے غازی غصے کو پی جاتے ہیں امام کے حکم پر، اور کہتے ہیں کربلا کیا ہے جس کے لیے مجھے بار بار روکا جا رہا ہے؟ کہتے وہ وقت بھی آتا ہے، وہ وقت بھی آتا ہے عزیزوں کہ جس وقت دربار میں امام حسین سے بہترامی کی گئی، کہتے اس وقت بھی غازی نے شمشیر نکال لی تھی، کہتے اس وقت بھی امام حسین نے روک دیا تھا، عباس یہ کربلا نہیں ہے، کربلا بھی دور ہے، تمہیں کربلا کے لیے مانگا گیا ہے۔ ہاں عزیزو، کہتے وہ وقت بھی آتا ہے جب کاروان روانہ ہو جاتا ہے، جب کاروان کربلا کے لیے روانہ ہوا، کہتے ایک مقام پر امام حسین علیہ السلام نے سر کو اٹھایا، کہتے وعلیک السلام یا اخی، اے میرے بھیا مسلم آپ پر میں میرا سلام ہو۔
کہتے حسین کی آنکھوں سے اشک جاری ہے، غازی ہاتھوں کو جوڑ کر کھڑے ہو گئے، آقا کیا بات ہے، کس کے سلام کا جواب دیا آپ نے؟ مولا حسین کہتے عباس ذرا ان دو انگلیوں کے درمیان میں دیکھو۔ اب جو آقا عباس نے انگلیوں کے درمیان دیکھا، کیا دیکھا؟ مسلم کے جنازے کو دارالعمارہ سے زمین پر پھینکا جا رہا ہے، پیر میں رسی باندھ کر گھوڑے سے کوچے بکوچے مسلم کے جنازے کو کھینچا جا رہا ہے۔ کیسے تڑپ گئے عباس، شمشیر کو نکالا، مولا آپ سے خواہش ہے جیسے آپ نے مجھے میرے بھیا مسلم کو دکھایا ایسے ہی اپنے اعجاز سے مجھے کوفہ پہنچا دے۔ کہتے ہاتھوں پہ ہاتھ رکھا عباس صبر کرو، ابھی کربلا ابھی کربلا بہت دور ہے عباس، بہت دور ہے۔ کہتے جس وقت کاروان حسینی سرزمین کربلا پر پہنچا، کہتے جب غازی کو پتا چلا کہ کربلا آ گئی ہے، کہتے غازی پھولے نہیں سماتے، کہتے ہیں خدا کا شکر کہ آج میں نے اس زمین کو دیکھ لیا جس کی مجھے تمنا تھی۔ کہتے ہیں جب روایت نقل کی جاتی ہے، کہتے غازی کی خوشی کا یہ عالم تھا کہ پھولے نہ سماتے تھے، کبھی کھا کے کربلا اٹھا کے سر پہ ڈالتے تھے، کبھی سجدہ کرتے تھے، ہائے میں اس جگہ پہ آ گیا جس جگہ کے لیے مجھے بچپن سے کہا گیا تھا۔ کہتے غازی نے اپنی مرضی سے خیموں کو نصب کیا مولا کے حکم سے، جب خیمے لگا دیے گئے، کہتے ایک مرتبہ جس وقت لشکر آتے ہیں، پسر سعد کہتا ہے عباس اپنے خیموں کو ترائی سے ہٹا دو، یہاں ہمارے خیمے لگیں گے۔ کہتے عجیب عجیب روایتیں نقل کی جاتی ہیں، ایک یہاں پہ نقل کی جاتی ہے روایت کہ امام حسین دیکھ رہے ہیں عباس نے شمشیر سے خط کھینچا، کس کی مجال ہے جو اس خط کو پار کر دے، جس کی اجل آئی ہوگی وہ قدم بڑھائے گا۔ کہتے عباس نے شمشیر کو زمین میں گاڑ کر کہتے مولا بیٹھ گئے، کہتے فوج اشکیا دور بھاگی، ہمت نہ تھی کہ کوئی قدم اٹھاتا۔ کہتے عجیب روایت کے فقرات ہیں، مولا حسین نے غازی کے جلال کو دیکھا، آنکھیں سرخ ہیں، شمشیر زمین پر گڑی ہے، منہ سے بابا علی کی طرح کف نکل رہا ہے، کس کی مجال ہے جو یہاں سے خیمے ہٹا لے، یہاں سے خیمے ہٹائے۔ کہتے حسین زینب کے پاس آئے، میری ماں جائی، زینب غضب ہو گیا، زینب ہم نہیں چاہتے جنگ کی ابتدا ہو، زینب میں اگر عباس سے کہوں گا تو عباس میرا حکم ضرور مانیں گے، زینب مجھے شرم آتی ہے، اب عباس سے کس کربلا کے لیے کہوں، اے زینب غازی کو تم ہی بلا لو، اجرکم اللہ، کر لے گریا، کر لے گریا، آج جناب عباس کی حاضری کی نظر ہوتی ہے، آج جو بھی دعائیں مانگی جاتی ہے وہ پوری ہوتی ہے، اس غازی کی سواری ہے، غازی کے جگہ جگہ پہ آج دلدل نکالا جاتا ہے، جگہ جگہ پہ آج جناب عباس کا علم نکالا جاتا ہے، کسی جگہ پہ دریا کے کنارے نکلتا ہے، کہیں حسینیے ہوتے کہیں تقیوں سے نکالا جاتا ہے، کہیں امام بارگاہوں سے غازی عباس کا علم نکلتا ہے۔ اپنی قوم تو اپنی غیر بھی آ کر عباس سے منتیں مانگتے ہیں، لے کر جاتے ہیں۔ کہتے زینب سلام اللہ علیہا سے آقا حسین نے بیٹھے جناب زینب کے پاس، بھائی بہن میں باتیں ہو رہی، اور اس کے بعد مولا حسین نے جناب زینب سے کہا، زینب اے میری بہن، اے میری ماں جائی، میں عباس کو اب نہ منع کر سکوں گا، زینب تم عباس کو بلا لو، تم بلا لو۔
عباس کو بلا کر تم سمجھا دو، کہہ دو خیمے یہاں سے کہیں اور لگا لیے جائیں۔ کہتے غازی عباس ابھی بیٹھے تھے، یہ جلال یہ ہیبت عباس کی لشکر دیکھ رہا ہے، لیکن ذرا مظلومیت عباس بھی دیکھو۔ کہتے مولا عباس کے پاس فضا آئی، چھوٹے شہزادے آپ کو بڑی شہزادی نے یاد کیا ہے۔ کہتے عباس نے ایک غضنفر کی طرح لشکر کی طرف نگاہ کی اور کہتے ہیں مجھ کو میری شہزادی نے طلب کیا ہے، میں ابھی آتا ہوں۔ کسی میں ہمت نہ تھی، جرأت نہ تھی کہ قدم آگے بڑھاتا۔ کہتے عباس آتے ہیں، شمشیر کو قدموں میں رکھ دیتے ہیں، اور اس کے بعد بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے غازی کو سینے سے لگایا، غازی کے سر کو اپنے زانوں پہ رکھا، ماتھے کا بوسہ دیتی ہے، بالوں میں انگلیوں کو پھیرتی ہے۔ اے میرے غازی عباس، اے میرے بھیا عباس، ہاں شہزادی کیا کہنا چاہتی ہے؟ غازی اگر میں تجھ سے کچھ مانگو، تیری بڑی بہن زینب اگر کچھ مانگے تو دو گے۔ کہتے غازی نے سر کو اٹھایا، اے شہزادی یہ شمشیر حکم کرو تو سر کاٹ کے آپ کے قدموں میں ڈال دوں۔ زینب نے پیشانی کا بوسہ دیا، اے میرے غازی تیری بہن تجھ پہ صدقہ ہو جائے، تیری بہن تجھ پہ نچھاور ہو جائے۔ غازی مجھے تیرا سر نہیں میرے بھیا، خیموں کو ہٹا لو۔ کہتے اطاعت دیکھے اور غازی کا امتحان۔ کہتے عباس نے شمشیر کو گھٹنے پہ رکھ کے توڑ دیا، قدموں میں ڈال دیا۔ لو شہزادی جیسا آپ کا حکم ہے۔ اکبر کہتے ہیں میں نے امو کی عجب بے کسی دیکھی، امو خیمے سے باہر نکل رہے، سسک کے رو رہے، آستین سے آنسو صاف کرتے جاتے یا قبر بنی ہاشم، یا قبر بنی ہاشم، ہائے میرے عباس کی غربت۔ کہتے آنسو صاف کرتے جاتے ہیں۔ جناب علی اکبر نے سوال کیا، امو کیا بات ہے؟ کچھ نہیں میرے لال۔ کہتے عباس سر جھکائے اشارہ کرتے ہیں، جاؤ اکبر خیموں کو ہٹا لو، اب جہاں دل کرے تم لگا لینا۔ سوچے کیا بیتی ہوگی اس مرد پر جو کسی کو چیلنج کر کے گیا ہو، کیا غربت تھی عباس کی۔ کربلا پہنچ کے بھی عباس غریب ہیں۔ کہتے کس ہاتھوں سے خیمے کی رسیوں کو باندھا ہوگا اور کس طرح عباس نے خیمے کی رسیاں کھولی۔ کہتے وہ وقت بھی آیا جب صبح سے لاشیں پہ لاشیں بھائی کے ساتھ مقتل سے لے کر آئے۔ کہتے وہ وقت بھی آتا ہے کہ غازی ہاتھوں کو جوڑ کر حسین کی خدمت میں کھڑے، مولا اس غلام کو بھی اب اجازت دے، اب مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ ہاتھوں کے کھلائے ہوا کے لاشوں کو اٹھایا۔ ان فوج اشکیا کی یہ جرأت اور ہمت میری آنکھوں کے سامنے میرے بچوں کو شہید کر دیا گیا، میرے فرزندوں کو شہید کر دیا گیا، میرے ہاتھوں کے کھلائے کو شہید کر دیا گیا۔ کہتے عجیب حالت ہے غازی عباس کی۔ روایت کے عجیب فقرات ہیں۔ امام حسین کی بے کسی بھی دیکھے، آقا حسین نے عباس کے شانوں پہ ہاتھوں کو رکھا، اے بھائی عباس تم تو میرے لشکر کے سپہ سالار ہو۔ ایک مرتبہ عباس نے اپنی اشک بھری نگاہوں سے آقا کو دیکھا اور فرماتے مولا ذرا نگاہ تو کرے دیکھ لے، وہ لشکر ہی کہا جس کا میں سپہ سالار ہوں۔
कहते इजाज़त नहीं मिली। अब्बास मायूस होकर पलट रहे हैं, मायूस होकर आ रहे हैं। कहते हैं इतनी देर में क्या देखा, बाली सकीना है जो नन्हे नन्हे बच्चों को साथ में लिए चली आ रही है, हाथ में छोटे छोटे मशकीज़े और कूजे हैं। कहते दामन को हिलाकर कहा अम्मू बहुत प्यास लगी है, ए अम्मू प्यास मारे डालती। सोचे क्या बीत रही होगी अब्बास के ऊपर, इम्तिहान दर इम्तिहान था मौला अब्बास का, क्या गुजर रही होगी आका अब्बास के ऊपर। कहते एक मर्तबा अब्बास ने सकीना के हाथों को पकड़ा, ए मेरी भतीजी सकीना, ए मेरी लाल सकीना, चलो बाबा से चलकर मुझे इजाजत दिला दो। कहते सकीना आका के साथ बच्चे साथ साथ, बाबा प्यास बर्दाश्त नहीं होती, बाबा अम्मू को इजाजत दे दीजिए। कहते बदले नखास्ता हुसैन ने अब्बास को इजाजत दे दी। कहते अब्बास घोड़े पर सवार हुए, परचम को हाथों में लिया। कहते हैं हाथ में एक टूटा हुआ नेज़ा है। मौला ने कहा जाओ पानी की कुछ सबील करो, परचम को झुकाते हैं। हुसैन ने कुछ लिखा कुछ काटा, अब्बास मक्तल की तरफ रवाना। ज़ैनब ने कहा क्या बात है भैया, गाजी के परचम पे क्या लिखा काटा। ज़ैनब तुझे तो मालूम है अब्बास के परचम पे नसरुम मिनल्लाह, मैंने उसको काट के इन्ना लिल्लाह। कहते गाजी तराई पर पहुंचे, मशकीज़े को भरा। कहते अभी कुछ दूर बढ़े थे, कहते पुश्त से वार हुआ, अब्बास का एक बाजू कट के जमीन पर गिरा। कहते अलम को और मशकीज़े को दूसरे हाथ में संभाला। तमन्ना यही है किसी तरह से पानी खैबों तक पहुंच जाए। कहते अभी कुछ दूर बढ़े थे, खुदा किस्मत करे आपको मकामात देखना। कहते एक लईन ने वार किया, दूसरा बाजू भी कट के गिर गया। कहते अब्बास ने मशकीज़े को दांतों में संभाला, खैमे की तरफ रवाना है। घोड़े को एड़ दी, मुझे खैमे तक ले चल किसी तरह से। कहते अब्बास पूरी कुव्वत लगाए हुरमुला। कहते जिस वक्त हुरमुला को मुख्तार ने पकड़ा, कहा ए हुरमुला ये बता तुझे करबला में कहीं रोना आया है। कहता हाँ मुझे 2 मकाम पर करबला में रोना आया। कहते बता वो कौन सा मकाम। कहते पहला वो मकाम, वो जगह जब हुसैन अपने बच्चे को हाथों पे लिए थे। कहा दूसरा मकाम कौन सा है, जब तुझे रोना आया। क्या जिस वक्त मेरे आका के सीने पे जब बर्छी लगी थी। कहा नहीं। कहा जिस वक्त मेरे आका हुसैन की पेशानी पे तीर लगा। हुरमला कहता है फिर भी न रोया। कहा जिस वक्त अकबर घोड़े से जमीन पर गिरा, कहा फिर भी न रोया। कहा बता हुरमला तेरे जैसा शकी इंसान किस जगह पे रोया। हुरमला कहता है मुख्तार जब अब्बास के बाजू कट चुके थे, अब्बास खैमे की तरफ जा रहे थे, मैंने देखा वो कौन सी ताकत है जो अब्बास को खैमे की तरफ ले जा रही है। जब मेरी निगाह पड़ी देखा दांतों में मशकीज़े की डोरी। मैंने तीर का निशाना लिया, मश्क पर तीर लगा। कहते तीर जाकर अब्बास के सीने में पेवस्त हो गया। कहते दहाना छूट गया, पानी बहता बहता रहा। अब्बास घोड़े से जमीन की तरफ गिरना चाहते हैं। कहते अब्बास ने बहुत तपने को संभाला। कहते पानी बहता गया। उसी दौरान एक लईन ने सर पर गुर्द मारा। अब्बास जमीन पे आए। कहते मैं देख रहा था, अब्बास ने फिर भी आस न छोड़ी। कहते पानी मश्क में कुछ बचा था। अब्बास अपने जिस्म को खींचते हुए मक्तल से, करबला से, उस मकाम से खैमे की तरफ ले जाना चाहते हैं, लेकिन पानी सारा बह गया।
گیا۔ عباس نے آواز بلند کی، آقا سلام آخر۔ حسین نے قبر کو سنبھالا، الان انکسر ظہری، اے عباس تیرے جانے سے قبر ٹوٹ گئی، اجرکم اللہ۔ شہزادی آپ کے اشکوں کو قبول کرے، مولا آپ کی عزا کو قبول کرے۔ کہتے عجیب روایت کے فقرات ہیں، حسین جس وقت جناب عباس کے جسم کے پاس پہنچے ہیں، کہتے سرہانے بیٹھ گئے ہیں، عباس کے سر کو اپنے زانو پہ رکھنا چاہتے ہیں، عباس ہٹا لیتے ہیں، سن سکیں گے اس جملے کو، عباس ہٹا لیتے ہیں، پھر رکھنا چاہتے ہیں، پھر ہٹا۔ حسین کہتے کیا میرا بھیا تم مجھ سے ناراض ہے؟ کہتے نہیں آقا، کہتے پھر اپنے سر کو کیوں نہیں رکھنے دیتا؟ آقا جو تیر میری آنکھ میں لگا ہے وہ سر کے پیچھے سے اس کی نوک باہر آ چکی ہے۔ اے آقا میں نہیں چاہتا آپ کا زانو زخمی ہو، اے آقا میں آپ کا سر، اپنا سر آپ کے زانو پہ اس لیے نہیں رکھنے دے رہا کہیں تیر گرو آپ کے زانو میں پیوست نہ ہو جائے۔ لا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایام منقلب ینقلبون۔ خدا پروردگار پالنے والے، تجھے واسطہ دیتے ہیں مولا عباس کا، تجھے واسطہ دیتے ہیں غازی کا، تجھے واسطہ دیتے ہیں باب الحوائج کا۔ مولا اے پروردگار، یہ جو ہاتھ تیری بارگاہ میں اٹھے ہیں، ان کی جو مشکل پریشانیاں انہیں دور کر دے، جو مریض بیمار ہیں انہیں صحت عنایت کر دے، جو بے روزگار ہیں انہیں روزی سے لگا دے۔ پروردگار جنہیں روزی دی ہے خیر و برکت دے دے، جن کے دلوں میں بھی غازی کی زیارت کی تمنا ہے، سرزمین کربلا کی زیارت کی تمنا ہے، انہیں اس جگہوں پہ جانا نصیب کر دے۔ پروردگار آپ پالنے والے، اے میرے معبود تجھے واسطہ دیتے ہیں اس 8 محرم کا۔ پروردگار جو گودیاں خالی ہیں، جو گودیاں ویران ہیں، انہیں آباد کر دے۔ پالنے والے ہمارے زمانے کے امام کا ظہور کر دے، مولا کا ظہور ہم سب کے لیے باعث عافیت و رحمت قرار دے۔ اے خدایا، اے پروردگار، اے پالنے والے، آج دنیا میں جو مریضی بیماری پھیلی ہے، جس طرح سے خدایا پروردگار اس بیماری سے سب کو نجات دے دے۔ آخر میں التجا ہے آپ سب سے، ایک مرتبہ سورہ الحمد، 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر کے آپ سب کے جتنے مرحومین ہیں اور ایسے حضرات جن کا کوئی یاد کرنے والا ان سب کو یاد کرتے ہوئے رحم اللہ یقرأ الفاتحہ۔ اللہم صلی علی محمد کے گھر ملا ہے، کبھی یہ راہب کے گھر گیا ہے، کبھی شجر پہ رسل سے باندھا، کبھی یہ صندوق میں رکھا ہے، نہ جانے اس کا سفر ہے کیسا، نہیں ہے مظلوم کوئی ایسا، غریب کا یہ غریب سر ہے جو در بدر ہے، غریب کا یہ غریب سر ہے جو در بدر ہے ریش جس کی لہو میں ڈوبی، رگیں بھی سوکھی ہوئی ہے جس کی، بھری ہے زلفوں میں خاک ہائے، کٹے ہیں لب اور جبی ہے زخمی، آیا ہے چہرے سے غم بلا کے، مجھے سے مارا رلا رلا کے، غریب کا یہ غریب سر ہے جو در بدر ہے، غریب کا یہ غریب سر ہے جو در بدر ہے، چلا تھا جس وقت اس پہ خنجر، تھا گود میں فاطمہ کی یہ سر،
کھڑی تھی 70